بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری انسانیت تسلیم کرتی ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اس موت کے دو طرح کے انداز بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ موت ہے جو کافر، مشرک، بدعقیدہ، بے عمل انسان کو آتی ہے۔ دوسری وہ موت ہے جو موحد کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے ہے۔ ان دونوں کا منظر احادیث میں اور آیات کریمہ میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو موت والے فرشتے بہت خوبصورت شکل میں جنت کا لباس لے کے آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام اور رضوان اور بخشش کی بشارت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جان نکالتے ہیں، ایسے ہی نکلتی ہے جیسے کوئی پانی والا برتن الٹا کر دیا جائے تو پانی جو ہے وہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ موت ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جس کے جان نکالنے والے بہت بھیانک شکل کے فرشتے مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، مار کے جان نکالتے ہیں۔ یہ دو طرح کی موتیں ہیں جس کا ذکر ہے۔ بھائیو، اس لیے ہے کہ ہم فیصلہ کر پائیں کہ ہم نے کون سی موت جو ہے وہ مرنا تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملاقات اس کو بہت محبوب ہے، عزیز ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کو نہیں ملنا چاہتا تو اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتا۔ تو ایک سوال پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، ملاقات کا شوق بھی رکھنا، اور یہ شوق موت کے دروازے سے گزرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، اور موت کو سارے ہی جو ہے وہ گھبراتے ہیں، تو یہ محبت کا یہ شرط کیسے جو ہے وہ پوری ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، جو آپ سمجھے ہیں وہ بات ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن بندہ ہے، اذا حضرہ الموت، مومن کو جب موت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے بھیجتے ہیں بڑے پیار سے جان نکالنے کے لیے، اور اس کے جو جنت میں مناظر ہیں وہ بھی اس کو دکھا دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے اللہ سے ملنے کا اتنا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اور جو کافر ہے، مشرک ہے، اور اگر نام کا مسلمان ہے، ایمان نہیں ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے، تو موت کے وقت ان کو ان کے اس ٹھکانے کے مناظر جو ہے وہ دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج، اللہ میں نے آگے نہیں جانا، مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، میں اب نیک اعمال صالحہ میں کروں گا۔ تو پھر ان کی یہ جو ہے وہ دعائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ اور جواب ہے، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا،
یہ زبان ہی ہے، یہ جملے ہی ہیں، یہ کلام ہی ہے، یہ دہائی ہے، یہ چیخنا رونا پیٹنا ہے جو وہ پیٹتا ہی رہ جائے گا، لیکن اسے واپس کسی نے آنے نہیں دینا۔ تو یہ دو طرح کی جو ہے وہ موتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ اب بھی کوئی آدمی یہاں زندگی میں یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ میں نے کون سی موت مرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بدقسمت آدمی ہے۔ تو بھائیو، عام حالات میں جب موت نظر نہیں آ رہی ہوتی تو سارے ہی غافل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ارد گرد گھومتی موت بھی جو ہے وہ کچھ اس کے بھی آوازیں مل رہی ہوں، تو پھر تو آدمی کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، اعمال صالحہ پیدا کریں، سنت کے مطابق کریں، اللہ کے لیے کریں، ریاکاری نہ ہو اس میں، اور ماں سوا اپنے اللہ کی محبت کے حصول کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس غرض سے ہمیں جو ہے کم از کم موجودہ حالات میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس فکر کو لے کے جو ہے وہ بقیہ زندگی جتنی بھی کسی کی ہے وہ گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ جب موت آئے تو وہی موت کے فرشتے آئیں، جنت کی بشارت ہو، اللہ کی محبت اور رضوان کی بشارت ہو، اور آسانی سے موت جو ہے اور موت کے ساتھ ہی سارے دکھ ختم ہو جائیں، یہ موت آئے۔ ایسے نہ ہوں کہ غفلت کی زندگی گزار کے پھر ہم اس وقت کہیں رب ارجعون رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج، میں بھول گیا، مجھ سے غفلت ہو گئی، میں کچھ کر نہیں پایا۔ تو بھائی یہ اس وقت پھر یہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بالکل ایسی موت عطا فرمائے جو مومنوں والی ہے، جو نیک فرشتے جو ہے وہ موت کے لیے آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، پیار سے جان نکالتے ہیں۔ یہ موت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے وہ ہم پہ اتنا راضی ہو اور ہم اس پہ راضی ہوں، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہو، ہم اس سے ملنا چاہتے ہوں۔ یہ دعا ہے، اللہ یہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ اس طرح کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہ تو توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ نیکی کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، گناہ کی بچنے کی توفیق کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔